یہ بھی یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اب جب یہ ان کا ایفیڈیوٹ ہے جو پٹ گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی ویڈیو اور آڈیو اور واٹس ایپ چیز موجود ہے جو شاید اس کے بعد کسی کو کچھ بھی پوچھنے کی یا دستاویزاتی ثبوت مانگنے کی یا کوئی اور چیز اس کی ضرورت نہ پڑے۔ تو مبینہ طور پہ ایسی کوئی چیز اگر کھلی شہادت سامنے آتی ہے اور اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے اور نیب کورٹ کے جج کے حوالے سے یا دیگر اس طرح کے حوالے سے، اس کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اس عدالتی فیصلے پہ؟ اس بات کو دو تین تناظر میں دیکھیں۔ ایک تناظر یہ دیکھیں اس میں کہ ان کے پاس یہ کہہ رہے ہیں، ان کے پاس اور بہت کچھ ہے۔ ان کے پاس بلیک میل ٹیپیں بڑی ہیں۔ وہ خود مریم نے اپنی پریس کانفرنس میں، جس میں شاہد خاقان عباسی بھی اور احسن اقبال بھی اور شہباز شریف بھی اور دیگر ٹاپ لیڈرشپ نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس میں اس نے کہا تھا، دھمکی دی تھی کہ خبردار کسی نے کوئی شرارت کرنے کی سب کے بارے میں بڑی ٹیپ ہے۔ پہلی تو بات یہ، میں مایوس ہوں اپنی عدالتوں سے کہ انہوں نے وہ اس سے کہا کیوں نہیں کہ وہ ٹیپ دو۔ وہ اس مقدمے میں جو اس پہ چل رہا ہے، جو اپیل یہ چل رہی ہے، جو عامر فاروق صاحب کے روبرو چل رہی ہے، اس میں یہ ان کو پہلے کہنا چاہیے تھا جو آپ کے پاس بلیک میل کی ٹیپیں ہیں، اس میں یوں لگتا ہے کہ آپ نے کوئی عدالتوں کے بارے میں بھی ٹیپیں بنائی ہوئی ہیں، یہ کیا ہوا ہے، فوجیوں کے بارے میں بھی وہ آپ ساری جمع کرائیں۔ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو خود مانتی ہے مریم بی بی کہ میرے پاس ٹیپ ہے اور میں حشر کر دوں گی۔ دوسری چیز جو ہے اس میں، اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے اس بات کو کہ یہ جو یہ دستاویز جو بنائی گئی ہے، اس کو بنانے والوں کا ماضی کیا ہے۔ ایک پرنسپل ہے قانون شہادت کا، سملر فیکٹ کانڈکٹ۔ اگر ایک بندے کو الزام لگے کہ آپ نے یہ سائیکل چوری کیا ہے اور اس پہ یہ بھی کچھ شہادتیں ثبوت آ چکا، اس کے 20 سائیکل پہلے چوری کی ہیں، تو 21واں سائیکل اس پہ پرزیوم بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ واردات ہی ایسی کرتا ہے۔ اب ڈاکومنٹ جو انہوں نے فورج کیا، دوسرا ڈاکومنٹ جو انہوں نے جمع کرایا وہ قطری خط تھا، جس میں داستان ہی بالکل اور تھی۔ جو داستان انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ لی کہ یہ ہے وہ تمام ثبوت جناب اسپیکر، اس کے برعکس تھا قطری خط۔ تو قطری خط بھی ان کا غلط تھا یا ان کا بیان قومی اسمبلی میں غلط تھا۔ 2 مرتبہ انہوں نے قوم سے خطاب کیا اسی دوران، اور قوم سے خطاب میں بھی ان کا یہ تھا کہ جی ہمیں ایک مل تھی جو ہم نے ابو دھابی میں لگائی تھی اور اس کو ہم نے بیچ کے۔ اعتراض صاحب، اب اس سے کتنا، اس کیس کا کتنا امپیکٹ جائے گا؟ ایک جج جو ایک کیس سن رہا ہے اس کے اوپر، میرا مطلب کہ کل ان کا کیس ہے، عامر فاروق صاحب اس کو سنیں گے، کتنا وہ اس پہ انفلوئنس ہوگا ان پر، کتنا وہ انڈر پریشر آئیں گے؟ اس طرح تو کل کوئی بھی بڑا طاقتور آدمی کسی بھی جج کو کنٹروورشل کر دے گا تاکہ اس سے کیس نکلوا لے اپنا۔ تو اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں، وہ عامر فاروق صاحب ایک اسٹریٹ آدمی اور شریف آدمی ہے۔ مجھے یہ فکر ہے کہ وہ کہے گا کہ جی میں اس میں اب میرا نام آ رہا ہے اور میں نہیں بیٹھتا، حالانکہ ان کو بیٹھنا چاہیے۔ تو سر یہ تو پھر کیس ہی لٹک جائے گا۔ تو یہ تو وہ چاہ رہی ہے، یہی تو شریف فیملی چاہ رہی ہے، یہی تو سازش ہے ساری کہ ایک بندہ جو پاکستان میں نہیں ہے اس پہ سارا کچھ ڈال دیا گیا۔ سر یہ ٹائمنگ یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے حسن اتفاق کی بات کی کہ ان کے پاس ہر ایک کی ویڈیوز کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی ہم یعنی آصف علی زرداری صاحب نے بات کی، ملک عبدالقیوم والی معاملہ، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں یہ نون لیگ کے ساتھ ہی کیوں اس طرح سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، اور جس طرح سے اب یہ سارا کچھ انفولڈ ہو رہا ہے، میرٹس پر کیوں نہیں آ جاتے؟
آپ منی ٹریل کیوں نہیں دے دیتے بجائے اس کے کہ آڈیو ویڈیوز اور فلانے کی یہ فلاں کی یہ اسی کے پیچھے کیوں کھیلتے رہتے ہیں؟ یہ تو تنگ بدست ہو گئے ہیں، انہوں نے تو پتھر چلائے ہیں اور اپنی گاڑیوں میں بھر بھر کے لے کے آئے ہیں. یہ تو ایسی انہوں نے انتہا کی ہے، انہوں نے جو کبھی سوچی نہیں جا سکتی، ان کی امیجنیشن میں ہی آتی ہے. ہماری تو امیجنیشن میں بھی نہیں آ سکتی کہ یہ کر سکتے ہیں. ہم تو آپ نے دیکھا کہ چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، چاہے بی بی تھی، چاہے آصف تھے، یہ کتنی پیشیاں کو میرا ہزاروں میں پڑی ہیں ان کی، ہماری قیادت کی. کوئی جھگڑا نہیں کیا، کسی سے لڑائی نہیں لڑی، عدالت میں جاتے رہے وکیلوں کے ساتھ اور پیشیاں کرتے رہے. آخری سوال صاحب، بریک کا وقت ہو رہا ہے، یہ فرمائیے گا کہ اب جسٹس عطا من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ثاقب نثار صاحب کے خلاف اگر آپ ثبوت لے آئیں تو ہم کارروائی کریں گے، تو اگر ثبوت نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ثبوت نہ آئے تو ان کے خلاف ظاہر ہے کارروائی رانا شمیم کے خلاف تو بہت سخت ہو سکتی ہے، اس کو تو سزا ہو سکتی ہے، قید ہو سکتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.